اپنے بچوں کی خوبصورت بچوں کی وہ تصویریں جو ہے وہ مختلف جو ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو بہت سارے حاسدین ہیں جن کی نظر اس کے اوپر بھی لگ جاتی ہے, اور نظر لگتی ہے پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کس کی لگ رہی ہے, کب لگ رہی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ معوذتین پڑھیں, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا اہتمام کریں, تو یہ ان سے ہوتا نہیں ہے, یہ ان کو بڑا مشکل لگتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں, تو وہ بھی ان کو بہت مشکل لگتا ہے. ان کو آسان لگتا ہے کیا کہ خالی ایسے لوگوں کے در کے اوپر جا کر کے بیٹھ جانا اور ان سے دیے ہوئے صحیح اور غلط وظیفے حاصل کرنا, تعویذیں حاصل کرنا, جو کہ ان کی ذہن کے موافق گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ معاملات ہیں, وہ کہتے ہو یہ تو کسی نے کر دیا, تو وہ کرنے والے کو تلاش کرتے رہتے ہیں, اور جو نظر ہوتی ہے وہ اپنا کام کرتی چلی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ حالات کسی کے اس کی مزاج توقع کے برخلاف ظہور پذیر ہوتے ہیں, جسمانی عوارض اور جسمانی تکالیف اور بیماریاں وہ مختلف قسم کی ظاہر ہوتی ہیں, تو ہمارے ہاں جہاں ڈاکٹروں کی طرف مراجعت کی جانی چاہیے وہ چیز تو بہت کم لوگ کرتے ہیں. اکثریت ایسی ہے جو سیدھا عاملین کے در پر بھاگے چلے آتے ہیں, اور وہ اپنی ہر بیماری کو, ہر الجھن کو, ہر پریشانی کو, ہر تکلیف کو جادو اور جنات سے موسوم کرتے ہیں, اور اسی کی طرف ان کی نسبت کرتے ہیں, گویا کہ وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو حالات کی خرابی ہے, ہماری صحت کی جو خرابی ہے, ہمارے تعلقات کے اندر جو انحطاط ہے, ہم معاشرتی برائیوں کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ جو ختم ہو رہے ہیں, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, بلکہ وہ اس کے پیچھے ایک خفیہ ہاتھ کو ثابت کرنے کی کوشش اور سعی کرتے ہیں, اور وہ اس کے پیچھے جادو اور جنات کو تلاشنا چاہتے ہیں. اور بہت سارے دکاندار جو اس کام کے لیے بیٹھے ہیں وہ فوراً ان کی نفسیات سے کھیل کر انہیں یہی باور کرواتے ہیں کہ آپ کی سوچ وہ بالکل درست ہے, آپ کے ساتھ یہی معاملات ہیں, اور پھر وہ اپنی جمع پونجی بھی لوٹاتے ہیں, حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوتا, اور سب کچھ نذرانوں کے نظر ہو جاتا ہے. لیکن جو چیز کے بکثرت پائی جاتی ہے اس کی طرف عوام کی اکثریت وہ غافل رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے نظر بد, نظر کا لگنا, جو کہ ایک حقیقت ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے العین حق, نظر یہ برحق شے ہے. تو یہ لگتی ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کے عوارض پیدا ہوتے ہیں. یہ انسان کو بیمار کرتی ہے, لاغر کرتی ہے, کمزور کرتی ہے, اور اسی طریقے سے معاشی طور پہ اگر کسی کو نظر ہو جائے تو اس کی معاشرت تباہ ہو جاتی ہے, اس کی معیشت برباد ہو جاتی ہے. تو یہ چیز برحق ہے, لیکن اس کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہی نہیں. وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کس چیز کو, اپنے ناکامیوں کی وجہ وہ کس چیز کے اندر ڈھونڈتے رہتے ہیں, جادو اور جنات کے اندر. اور جادو اور جنات تو شاید شاذ و نادر کہیں پائے جاتے ہو, لیکن یہ چیز ایسی ہے جس کے اندر اکثریت افراد جو عاملین کے در کے اوپر جاتے ہیں وہ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, اور ہوں بھی کیوں نہ. اس لیے کہ جو اوراد و وظائف منقول ہیں شرع میں, ان اوراد و وظائف سے یہ کوسوں دور ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ معوذتین پڑھیں, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا اہتمام کریں, تو یہ ان سے ہوتا نہیں ہے, یہ ان کو بڑا مشکل لگتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں, وہ بھی ان کو بہت مشکل لگتا ہے. ان کو آسان لگتا ہے کیا کہ خالی ایسے لوگوں کے در کے اوپر جا کر کے بیٹھ جانا اور ان سے دیے ہوئے صحیح اور غلط وظیفے حاصل کرنا, تعویذیں حاصل کرنا, جو کہ ان کی ذہن کے موافق گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ معاملات ہیں, وہ کہتے ہو یہ تو کسی نے کر دیا, تو وہ کرنے والے کو تلاش کرتے رہتے ہیں, اور جو نظر ہوتی ہے وہ اپنا کام کرتی چلی جاتی ہے. اور یہ ہو بھی کیوں نہ, اس لیے کہ ہم میں ہر شخص, ہر دوسرا شخص اس مرض کے اندر مبتلا ہے, نمود و نمائش کے اندر وہ مبتلا ہے. ہوگا اس کے پاس کچھ بھی نہیں, لیکن وہ شو بہت کچھ کرے گا. اسی طریقے سے بہت سے لوگ اپنے مصنوعی حسن کو وہ بنا سنوا کر کے وہ پیش کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے بچوں کی خوبصورت بچوں کی وہ تصویریں جو ہے وہ مختلف جو ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو بہت سارے حاسدین ہیں جن کی نظر اس کے اوپر بھی لگ جاتی ہے, اور نظر لگتی ہے پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کس کی لگ رہی ہے, کب لگ رہی ہے.
تو جو اس سے بچنے کے جو اوراد وظائف ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن تمام وہ اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں جس سے نظر لگتی ہے۔ تو جب ہم نظر لگنے والے اسباب کو اختیار کریں گے، اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر پیش کریں گے، ایسے لوگوں کے اوپر جو دیکھ کر کے ماشاءاللہ نہیں کریں گے، ان کے منہ سے نکلا او یہ بھی یہاں پہ پہنچ گیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ وہاں سے نیچے جانا شروع ہو جائے گا، انحطاط کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ تو اس چیز کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کروانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ اگر کسی کی نظر وہ آپ کے لیے مہلک ثابت ہو رہی ہے، آپ کے معیشت کو وہ برباد کر رہی ہے، آپ کے بچوں کی جو صحت ہے اس کو برباد کر رہی ہے، تو اس کی برکت سے وہ تمام کے تمام معاملات کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف اتنا ہے کہ درود شریف کی ہمیشہ جو اہتمام رکھیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کریں، رات کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر پڑھیں، اور اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے جو نظر ہے وہ تمام کے تمام باطل ہو جائے گی۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔